بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو القدس اویئرنیس کیمپین. یہ سیریز جو ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اٹ ہیز ملٹیپل ایپیسوڈس، اور اسی سلسلے میں جو ہے فلسطین کا جو آج کل اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اس سے پہلے ہم آلریڈی پچھلے ایپیسوڈس کے اندر جو ہے وہ 1948 تک پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم یہاں سے جو ہے آگے بڑھیں گے اور کرنٹ ڈے سچویشن تک انشاءاللہ آئیں گے. آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیوز کے اندر استاد دانیال ملک صاحب کو، جو کہ ان کا کچھ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انہوں نے BS کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنسز میں ایئر یونیورسٹی سے، اور البرہان کے اندر بطور استاد بھی ہیں اور کچھ پڑھ بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کاموں میں بھی مصروف ہوتے ہیں. سو السلام علیکم دانیال بھائی. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو آور لاؤنج. تو دانیال بھائی، ہم جیسے میں نے ایک بریف ہسٹری بتا دی کہ ہم 48 تک تو آلریڈی پہنچ چکے ہیں. اب 1948 کے اندر ہمیں جیسے معلوم ہے کہ مختلف جنگیں سٹارٹ ہو گئیں. اسرائیل کی جو اللیگل اسٹیٹ ہے وہ وجود میں آئی اور انہوں نے آکیوپائی کیا. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیتے ہوئے آگے لے کے چلیں کہ کیا چین آف ایونٹس ہوئے اور کیوں وہ ایونٹس ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جیسا کہ آپ حضرات اس سے پہلے کچھ سیریز کر چکے ہیں کہ 1947-48 تک آپ لوگ ان کو ہسٹری ناظرین کو بتا چکے ہیں. تو اس میں یہ بات بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ 1917 کے اندر بیلفورٹ ڈکلیریشن ہو چکا تھا، تو انریسٹ اس ایریا کے اندر ویسے ہی شروع ہو چکا تھا، اور جیوز کا اور مسلمس کا آپس میں کانفلکٹ بالکل جیسے تیار کھڑا ہوا ہو، اور مختلف موقعوں پہ اس کا اظہار بھی ہوتا رہا. تو یہ ٹینشنز آلریڈی اس ریجن کے اندر موجود تھیں. پھر یہ ہوا کہ برٹش مینڈیٹ جو کہ 1947 تک تھا، اس کے بعد جب برٹشرز نے یہاں سے نکلے تو 1948 کے اندر برٹش جب گئے تو اسرائیل نے اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیا. اس نے جب اپنے انڈیپینڈنس کا اعلان کیا تو یہ چیز اور زیادہ انریسٹ کریٹ ہو گیا اس کی وجہ سے. اور جو یونائٹڈ نیشنز نے جو پلان دیا تھا اقوام متحدہ نے، اس کے اندر ایک عرب اسٹیٹ تھی، ایک جیوز کی اسٹیٹ تھی، اور ایک اسپیشل ایریا تھا جو جیروسلم کا ہے، جو القدس جس کو ہم کہتے ہیں، ایک جیروسلم کا جو علاقہ تھا وہ ایک اسپیشل گورنمنٹ کے نام سے اس کے حوالے کیا گیا تھا اس ایریا کو، تاکہ کیونکہ کہا گیا کہ اس کے اندر عیسائی بھی ہیں، یہودیوں کے بھی اس پہ دعویٰ ہے، مسلمان، تو ایک اسپیشل گورنمنٹ ہوگی جو اس کو ڈیل کرے گی انٹرنیشنل اسپیشل گورنمنٹ کے نام سے انہوں نے کہا تو اس کو چلائیں گے. یہ 3 ایریا سے. اب جب برٹشرز یہاں سے گئے تو اسرائیل کی جو اللیگل اسٹیٹ ہے اس نے یہاں پر اعلان کیا اپنی انڈیپینڈنس کا. تو جو باقی عرب ملک تھے، اس کے ساؤتھ کی سائڈ کے اوپر ایجپٹ، اور نارتھ کی سائڈ کے اوپر سیریا، اور جو اس کی ایسٹرن سائڈ ہے ادھر جارڈن، ان تینوں نے اپنی آرمیز کو اس علاقوں کے اندر داخل کر دیا. اور انہوں نے جو وہ علاقہ جو کہ جس کو آج ہم ویسٹ بینک کے نام سے جانتے ہیں، اس کے اوپر جارڈن نے اس کو ٹیک اوور کر لیا، اور جو غزہ اسٹرپ ہے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ انہوں نے ایجپٹ نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. اس کے نتیجے کے اندر پھر یہ ایک باقاعدہ جنگ شروع ہوگی. اور ظاہر علاقہ جو آج موجودہ ویسٹ بینک ہے اور جو آج موجودہ غزہ اسٹرپ ہے، صرف یہ علاقہ نہیں تھا، ظاہر ہے وہ جو 45% آف دا ایریا جو کہ پیلسٹائن کا جو کہ فلسطینیوں کے حوالے کیا گیا تھا اقوام متحدہ کی طرف سے بھی، جو دنیا نے جس کو انڈورس بھی کیا کافی ممالک نے، اس سارے علاقے کے اندر عرب آرمیز آ گئی، خاص اسپیسیفکلی اس کی ایجپٹ کی اور سیریا جارڈن کی. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اسرائیل کے طرف سے ایک اعلان جنگ ہو گیا. اس نے پہلے ایک بومبنگ کی کچھ سیریا کے اندر، اس کے نتیجے کے اندر پھر باقاعدہ ایک جنگ شروع ہوگی. اس جنگ کے نتیجے کے اندر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایریا لینے کے اندر کامیاب ہو گئے. اور جو میں نے آپ کو 3 علاقے بتائے، 3 علاقے تقسیم ہو گئے، ایجپٹ کے پاس، جارڈن کے پاس، اور اکارڈنگلی یہ چیزیں تقسیم ہوگی. تو یہ بنیادی طور پہ جنگ کا 1948 جنگ اس وجہ سے ہوئی تھی. یہ پہلی جنگ، اس کو عرب اسرائیل وار پہلی بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ مسلمان اس کو بجائے کہ عرب اسرائیل وار کہیں، اس کو جو ہے وہ مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ جنگ کہنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ جگہ کسی ایک اسٹیٹ کے ساتھ خاص نہیں ہے، مسلمانوں کی ایک مشترکہ جگہ ہے، اور اس کو آن کرنا چاہیے. جی بالکل صحیح ہے. اس کے بعد جب ہم آگے موو کرتے ہیں، بیکاز یہ ایک سیریز ہے جنگوں کا، یعنی کہ 48 کے اندر ہوئی، 67 کے اندر ہوئی، پھر 73 کے اندر ہوئی. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کیا چل رہا تھا اس علاقے کے اندر.
کیا حالات چل رہے تھے. بیکاز دیکھیں نا یہ سارے کے سارے تو مسلم ممالک ہیں نا, بے شک لبنان ہے, سیریا ہے, ایجپٹ ہے, جارڈن ہے, تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیت المقدس ایک مقدس ترین اور اہم ترین جگہ ہے مسلمانوں کے لیے. تو یہاں کیا سچویشن تھی؟ اس کے بعد یہ کچھ عرصہ جب گزر گیا 1948 کے بعد یہ جنگ ختم ہوئی اور تقریباً 9-10 ماہ یہ جنگ جاری رہی. اور جب یہ جنگ ختم ہوئی تو 67 کے اندر دوبارہ ایک زوردار طریقے سے جنگ ہوئی انہی 3 ممالک کی. یہ 3 ممالک اس لیے اہم ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اسرائیل کے جو فلسطین جو علاقہ ہے سارے کا سارا, اس کے جو ساؤتھ والی سائڈ ہے وہاں پہ ایجپٹ آتا, اس کی جو نارتھ والی سائڈ ہے وہاں پہ لبنان آتا, جو اس کے ایسٹرن سائڈ ہے وہاں پہ جارڈن آتا ہے, اور نارتھ ایسٹرن سائڈ جو ہے وہاں پہ سیریا آتا ہے. ان باؤنڈریز کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر جنگ میں ان لوگوں کے نام کیوں لے جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر یہ بارڈر کے اوپر یہ لوگ تھے. 1967 کے اندر یہ ہوا کہ اسرائیل اس بات کے اوپر راضی نہیں تھا, حالانکہ اس کی پاپولیشن 6.5% تھی اور ان کو 55% علاقہ دیا گیا, لیکن انہوں نے تیزی سے دنیا کے اندر جو امیگریشنز کا کام کیا اس کی وجہ سے یہ زمین ان کو اور چاہیے تھی تاکہ یہ لینڈ زیادہ جیوز کو ایبزارب کر سکے, زیادہ لوگ یہاں پہ سیٹلرز لائے جا سکیں. اس کے لیے یہ اس کے اوپر راضی نہیں تھے اتنی جگہ کے اوپر. تو اس اعتبار سے جب یہ اس چیز کے اوپر راضی نہیں تھے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد یہ ان کے درمیان آلریڈی یہ مشکلات اور آپس میں سٹریس تھا, ایک کنفرنٹریشن چل رہی تھی بارڈرز کے اوپر. تو ان لوگوں نے آپس میں کچھ لوگ ایک جگہ کے اوپر فلسطینی شہید ہوئے, جس کے بعد ایک جنگ کا ماحول بنا, اور اس کے نتیجے کے اندر یہی 3 ممالک دوبارہ جنگ کے اندر شامل ہوئے, جو کہ ایجپٹ, جارڈن اور سیریا اسپیسیفکلی. یہ 3 ممالک اس جنگ کے اندر شریک ہوئے. اس کے اندر یہ ہوا کہ اس کے اندر سیریا کے بعض علاقوں کے اندر جا کر بومبنگ کی اسرائیل نے, جس کے نتیجے کے اندر یہ باقاعدہ وار کی ایک صورت بن گئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ والی جنگ شروع ہوئی اور تینوں ممالک نے اپنی آرمیز فلسطین کی جانب ان کا رخ کیا, تو فلسطین جو اسرائیل ہے اس نے بومبنگ کر کے تقریباً ایک بڑی جو گراؤنڈ کے اوپر ہی 32 کے قریب جو ہیں وہ جہاز ان کے ڈسٹرائے کیے, جس میں 10 کے قریب جو بڑے جو بیسز تھے, ایئر بیسز تھے سیریا کے, وہ گراؤنڈ کے اوپر ہی تباہ کر دیے گئے. یہ بات اس لیے اہم ہے کہ سیریا کے پاس ایک بڑی دفاعی قوت موجود تھی اس کے مقابلے میں, تو اس نے گراؤنڈ کے اوپر ہی اس کی ایئر فورس کو بالکل ہی ڈسٹرائے کر دیا. یہی معاملہ ہوا اس کے ساتھ بھی, ایجپٹ کے ساتھ بھی, اور یہی معاملہ نسبتاً کچھ جارڈن کے ساتھ بھی ہوا. اس جنگ کے آخر کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 60% مزید علاقہ, وہ علاقہ جو کہ اسرائیل کا نہیں تھا, اپنا علاقہ تو اس نے سیکیور کیا ہی کیا, لیکن اس کے علاوہ تقریباً 60% اور علاقہ اس علاقے میں سے جو کہ آلریڈی پیلسٹینینز کے پاس تھا اس کو بھی آکوپائی کر لیا. وہ والا علاقہ پلس جو پورا سینائی ڈیزرٹ جس کو کہتے ہیں, فلسطین سے لے کر سوئس کینال تک, یہ کافی بڑا علاقہ ہے, یہ سارے کا سارا آکوپائی کر لیا اس نے اسرائیل نے. دوسرے نمبر کے اوپر غازہ اسٹرپ کو بھی آکوپائی کر لیا, ویسٹ بینک کے اندر بھی یہ لوگ داخل ہو گئے, اور گولان ہائٹس ایک جو بہت مشہور نام ہے جو بارڈر ہے بٹوین سیریا اینڈ پیلسٹائن, اس کو بھی انہوں نے کافی حد تک اس کو بھی لے لیا. تو یہ اس جنگ کے اندر جو ہے نا وہ ہوا. اس جنگ کے اندر کیونکہ کافی زیادہ ایئر سٹرائکس کے بعد کافی زیادہ نقصان ہوا کیونکہ دونوں طرف کی آرمیز کا, تو اس کا جو نتیجہ جنگ کا نکلا وہ یہ ہوا کہ یہ اسرائیل کی اوور آل سپرمیسی رہی علاقے کے اوپر, اور چاہے وہ زمینی اعتبار سے ہو چاہے ایئر فورس کے اعتبار سے ہو, یعنی کہ ایئر ڈیفنس کے اعتبار سے بھی اسرائیل نے ایڈوانس ہی کیا اور گراؤنڈ فورسز نے بھی ایڈوانس کیا. تو جنگ جو ہے نا یہ 1967 کی اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ نتیجہ مسلمانوں کے حق میں درست نہیں تھا. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد پھر جو میجر ایک جو پیش رفت ہوئی ہے وہ 1973 کے اندر ہوئی ہے. یوم کپور اس کا بڑا مشہور نام ہے. تو خاص طور پہ یہ جنگ جو ہے اس دن ایک سرپرائز اٹیک ہونا تھا, لیکن وہ کیا ہوا کہ وہ سرپرائز نہیں رہ سکا اور 3 ملکوں نے حملہ کرنا تھا, لیکن وہ یہ بہت اہم سوال ہے. اس میں اس یوم کپور ہال کی پہلے تو وجہ سمجھ لینی چاہیے. اس میں 2-3 وجوہات ہیں. ایک پہلی بڑی وجہ یہ تھی کہ 67 کے اندر جو سیریا کے پاس سے گولان ہائٹس گئی, ایجپٹ کے پاس سے ڈیزرٹ سینا گیا, اور کافی علاقے جو ویسٹ بینک جس کو کہتے ہیں جو کہ جارڈن
کہ ماتحت تھا، اس کا علاقہ، یہ بھی اس کے پاس علاقہ نے. اب تو ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جو ویسٹ بینک اور اولڈ سٹی ہے اسی کے اندر اصل میں بیت المقدس بھی ہے، مسجد اقصیٰ بھی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے اور یہ مقدس مقامات میں سے ہے، بلکہ انفیکٹ تینوں جو یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے قریب، سب کے قریب جو ہے بہت مقدس ہے. تو ہوا یہ کہ اس کے اندر، کیونکہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اہم علاقے ہیں، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلے، تو انہوں نے 1973 میں رمضان کے اندر اس کو سرپرائز اٹیک پلان کیا، اور اس کے اندر 3 لوگ اہم تھے. ایک جو حافظ الاسد جو کہ سیریا کے اس ٹائم پہ پریزیڈنٹ تھے، اور جو ابھی موجودہ بشار الاسد ہیں ان کے والد، اور جو جارڈن کے کنگ حسین تھے، اور اسی طرح سے جو انور سادات جو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ تھے. ان 3 لوگوں نے آپس میں ملاقات کی اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ لوگ حملے کی طرف جائیں گے، اور اس لیے یوم کپور کے دن کا انتخاب کیا. یہ یوم کپور ایسا ہے جیسے ہمارے یہاں کوئی عید کا دن ہے یا عید یا کوئی عبادت کا خاص دن ہے، تو ان یہودیوں کے نزدیک یوم کپور ایک ایسا خاص عبادت کا دن ہے جس میں یہ لوگ تمام اپنی عبادت گاہوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. تو یہ دن اس لیے پلان کیا کہ وہ ہم سے اس لیے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ ہمارا رمضان چل رہا ہے اور وہ خود بھی اسی ایام کے اندر، تو وہ لوگ ایزی ہوں گے. اس موقع کے اوپر جو اسرائیل کی پرائم منسٹر تھی گولڈا میئر، وہ ایک خاتون تھی. ہوا یہ کہ جارڈن کے جو کنگ حسین تھے، انہوں نے جو ان لوگوں کی آپس میں، تینوں ملکوں کے جو صدر ہیں یا بادشاہ ہیں، ان کی آپس میں جب یہ بات چیت چل رہی تھی، تو اس بات چیت کو ارلی لیفٹ کیا، وہاں سے جلدی وہاں سے نکلے اور جارڈن آ گئے. اور جارڈن سے انہوں نے تل ابیب کی فلائٹ لی اور وہاں پر جا کے گولڈا میئر کو ساری سچویشن بتا دی کہ دے آر پلاننگ سرپرائز اٹیک. اور وہ 10 دن پہلے گولڈا میئر کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یوم کپور کے دن یہ لوگ ہمارے اوپر اٹیک کریں گے. اس میں گولڈا میئر نے یہ کیا کہ اپنی جو جتنا بھی بارڈر ہے اس کو ری انفورس کیا زوردار طریقے سے، جتنے لوگ نکلے تو اسے بہت زیادہ اس کو اسٹرینتھن کیا. اور جب یہ سرپرائز اٹیک جو ایکچولی سرپرائز ہونا تھا وہ سرپرائز نہیں ہو سکا، اور اس کے نتیجے میں بجائے کہ سرپرائز اٹیک اسرائیل کے اوپر ہوتا، یہ ان کے اوپر واپس ریورٹ ہوا. وہ ایسے ریورٹ ہوا کہ ایک تو گراؤنڈ فورسز ان کی کافی زیادہ اس معاملے کے اندر اسٹرانگ تھی، اس کے اندر بھی نقصان اٹھانا پڑا. اگین ایئر سپریمیسی حاصل تھی بہرحال اسرائیل کی ایئر فورس کو. بالکل. اور انڈاؤٹیڈلی جو دنیا کا سب سے بڑا فنڈنگ ہے یو ایس کی، وہ اسرائیل کو ہی جا رہی ہوتی ہے، تو لازمی بات ہے ایئر سپورٹ تو سپیریورٹی ہوگی. اس کے نتیجے کے اندر بھی جو نتائج تھے، جی اسٹیٹس، وہ یہ تھے کہ سیریا کی تقریباً 100% ایئر فورس کو زمین کے اوپر انہوں نے ڈسٹرائے کیا اسرائیل نے، اور ہاف آف دا ایجپشین ایئر فورس کو ڈسٹرائے کیا. اور اینڈ آف دا ڈے جو یہ جس اپر ہینڈ تھا جنگ کے اندر دوبارہ اسرائیل کا تھا، اگرچہ کہ انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری اور ایڈوانس نہیں کیا، اپنی ایگزسٹنگ باؤنڈریز کو انہوں نے سیکیور کیا، وہ باؤنڈریز جو کہ اس سے پہلے 67 کے اندر یہ اچیو کر چکے تھے. یہ جب نتیجہ نکلا تو اس کے بعد اسرائیل کو یہ ضرورت سامنے اس کی ضرورت آئی کہ میں اتنا بڑا ایک علاقہ لے چکا ہوں جس کے اندر سینائی ڈیزرٹ بھی شامل ہے، گولان ہائٹس بھی شامل ہے، اور یہ سارا علاقہ شامل ہے، اور اس کو میں سیکیور کر لوں کسی طرح. تو سیکیور لانگ ٹرم سیکیور کرنے کے لیے بہرحال نیگوسیشنز میں جانا ایک اچھی آپشن ہوتی ہے، ٹیبل ٹاک کرنا اور نیگوسیشن کر کے اس کو لاک کر لینا. اس میں اسرائیل نے ضرورت کو سمجھا، تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ، ایک مشہور ایکارڈ ہے جس کی طرف یہ لوگ بڑھے. 1978 کیمپ ڈیوڈ جو 1978 کے اندر ہوا، اس کے اندر یہ ہوا کہ یہی تین لوگ جس میں اسپیسیفکلی، کیونکہ ایجپٹ کی اس لیے زیادہ رول تھا کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا علاقہ جو ڈیزرٹ سینائی، اگر ویورز اگر میپ کے اوپر دیکھیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ بہت بڑا علاقہ ہے، یہ اس کے ہاتھ سے گیا تھا، تو اس لیے ایجپٹ کی زیادہ اہم ضرورت تھی. اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوا کہ ایجپٹ کیونکہ بیچ میں مین پلیئر تھا، تو ایجپٹ کے جو پریزیڈنٹ انور سادات، اسی طرح اسرائیل کے جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اور جو امریکن جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت کے اوپر جمی کارٹر، انہوں نے ان کے درمیان میں اس کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کو کروایا. اور اس کے اندر جو اسرائیل کی طرف سے جس بات کو مانا گیا، اور یعنی کہ جو آپ سمجھ لیں کہ ایجپٹ کے حق میں جو بات گئی، وہ صرف یہ تھی کہ اسرائیل اس ڈیزرٹ سینائی کو چھوڑ دے گا، یعنی کہ اس علاقے سے پیچھے آ جائے گا اپنی پرانی باؤنڈری کے اوپر، سینائی ڈیزرٹ چھوڑ دے گا. اور جبکہ جو ایجپٹ نے جو باتیں ذمے تھی جو اس کو ماننا ضروری تھا، اس کے اندر وہ 4 بہت اہم چیزیں تھیں. اس کے اندر ایک اہم چیز تھی جو 4 پوائنٹس کہہ سکتے ہیں، اس میں ایک اہم چیز یہ تھی کہ سب سے اہم تھی کہ ایجپٹ ریکگنائز کرے گا اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ. بالکل صحیح. یہ پورے اس عرب ریجن کے اندر جو ایجپٹ ہے وہ از دا فرسٹ کنٹری جس نے وہ کیا، اسرائیل کو ریکگنائز کیا. دوسری جو چیز یہ ہوئی کہ وہ اپنے بارڈرز کو ڈی ملٹرائز کرے گا،
وہ بارڈرز کے اوپر اپنی اسٹرینتھ نہیں رکھ سکتا, آرمیز نہیں رکھ سکتا. تیسری جو چیز تھی کہ اگر وہ آرمی 750 سولجرز کی قید تھی کہ 750 سے زیادہ اپنی افواج کی تعداد بارڈر پہ نہیں رکھ سکتا, جو وہ بارڈر جو اس کا اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے. یہ 3 چیزیں تھیں. چوتھی چیز یہ ایجپٹ کے ساتھ جو مفاد میں گئی کہ اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل کے بہت زیادہ فرینڈلی تعلقات ایجپٹ کے ساتھ ہو گئے, ڈیولپ ہو گئے, جس کے نتیجے کے اندر امریکہ کا اس پورے ریجن کے اندر اسرائیل کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر جو سب سے بڑی ڈونیشنز ہیں یا سب سے بڑی جو کنٹریبیوشنز ہیں یا فنڈنگ ہے وہ ایجپٹ کو دی جاتی ہے, اور وہ آج تک اسی ایک تسلسل اس کا برقرار ہے. تو یہ ایجپٹ تو اس دن کے بعد سے سوئچ ہو گیا. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کے بعد ایجپٹ کا اس ریجن کے اندر جو کہ اسرائیل کی بطور اینمی ایک رول تھا, یا فلسطین کی آزادی کے لیے جو سپورٹیو رول تھا فلسطینیوں کے لیے, عربوں کے لیے, وہ ایک اس نے اسٹیٹ پالیسی نے شفٹ لے لیا. اور وہ اس دن کے بعد سے ظاہر ہے اس کا پھر ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے, اگرچہ کہ اس کے بعد جھڑپیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں, لیکن ایک جو اسٹیٹ باقاعدہ جیسے اسٹیٹ پالیسی جس میں رہی اس کے اندر کوئی پھر یہ ضرورت نہیں رہی کہ اس کے بعد کوئی بڑی جنگ کی. انفیکٹ یہاں پہ میں آپ کی بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ جو آپ لوگ جو ویورز ہیں لازمی میپ کھولیں, آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ ایجپٹ کا اور فلسطین کا جو غازہ اسٹرپ ہے خاص طور پہ, اس کے ساتھ اس کا تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر کا بارڈر لگتا ہے. اور آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ اس 6 سے 7 کلومیٹر کے بارڈر کے اوپر ایجپٹ کی سائڈ کے اوپر 6 سے 12 میٹر زمین کے اندر گہری, اونچائی تو آپ چھوڑ دیں, زمین کے اندر گہری جو ہے وہ لوہے کی سیسا پہ لائی ہوئی دیوار جو ہے وہ وہاں پہ ڈالی ہوئی ہے, اور اگر اسے ہٹانا بھی چاہیں تو اس میں کچھ ٹھیک ٹھاک دیگر ٹائم لگتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو انہوں نے ٹنلز کھودی تھی تاکہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہاں سے کوئی سامان لے کے جا سکیں, کہ وہ بارڈر ہے جہاں سے صرف لوگ ٹریول کر سکتے ہیں, یہاں سے جو کارگو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتا, اسے اگین واپس اسرائیل سے ہو کے پانا پڑتا ہے, وہاں بھی ان کی چیک پوائنٹس ہیں اور وہاں سے جاتے ہیں. جہاں تک یہ جو 8 ٹرکس کا تعلق ہے, یس وہ اس بارڈر سے جا سکتے ہیں, لیکن وہ بھی اگین وہاں پہ جو فورسز کھڑی ہوئی ہیں وہ انہیں پہلے انسپیکٹ کرتی ہیں اور اپنی مرضی سے اجازت دیتی ہیں, اور پھر وہ آگے موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو ہم اس کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. دوسری باقی جو وہاں پہ ڈیوڈ کے بعد آگے کچھ ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی جی. کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ جب ہو گیا تو اس کے بعد 1987 کے اندر ایک اہم ایونٹ ہوا جس کو انتفادہ کہتے ہیں, اپرائزنگ کہتے ہیں, جس کو ہمارے ہاں اردو کے اندر سول نافرمانی کی تحریک بھی کہا جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ فلسطین کی پوری اس تاریخ کے اندر 2 انتفادہ ہوا ہے, یعنی کہ 2 سول نافرمانی کی تحریکیں چلیں, کوئی ایک 6 سال چلی, ایک 5 سال چلی. جو پہلی وہ تھی وہ 1987 سے 1993 تک چلی. انتفادہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے یہ پہلا انتفادہ ایسا شروع ہوا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی ایک گاڑی نے تقریباً 4 فلسطینیوں کو کچل دیا اور شہید کر دیا ان کو. اس کے بعد پروٹیسٹ شروع ہو گئے اور دوبارہ مظاہرے شروع ہو گئے سول نافرمانی کے. لوگوں نے نوٹ پھاڑنے شروع کر دیے, لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیے, لوگوں نے پتھراؤ شروع کر دیا, جیسے ایک سول نافرمانی کی تحریک کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک وائلنٹ قسم کے چیزیں شروع ہو گئی. اس کے نتیجے کے اندر اسرائیل نے جو ہے وہ 1200 کے قریب مزید فلسطینیوں کو اس کے بعد شہید کر دیا. اور یہ ایک موومنٹ کافی, میں نے جیسے کہ بتایا 87 سے 93 تک, یہ 6 سال تک یہ ایک سول نافرمانی کی تحریک چلتی رہی. اور اس سول نافرمانی کی تحریک کے اندر جو فلسطین کے اندر ایک پاپولر فگر بن کے ابھری وہ یاسر عرفات تھے. آپ نے ان کا نام سنا ہوگا, یاسر عرفات کا. یہ اصل میں پہلی دفعہ پہلے انتفادہ میں پہلی سول نافرمانی کی تحریک کے اندر ہی اٹھے. یہ بنیادی طور پہ جو یاسر عرفات ہیں یہ ایک پیورلی نیشنلسٹ ہے اور نیشنلسٹ تھے, اور ایک سیکولر مائنڈ سیٹ کے تھے, اور ظاہر سیکولر جو پارٹی تھی اس کو ہی لیڈ کرتے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہی اس علاقے کے اندر 2 اسٹیٹ سولوشن کا کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اسرائیل کو بھی مانیں گے اور وہ عرب اسٹیٹ کو بھی مانیں گے. بالکل, جو کہ بالکل برخلاف ہے. یہ ہم آلریڈی پچھلے ایپیسوڈز میں اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ جو مسلمانوں کی زمین ہوتی ہے وہ دارالسلام ہوتی ہے, اور ایسی زمین کو یہ ایکسیپٹنس پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی کہ مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس زمین کو پھر خالی کرایا جائے. اگر اس طرح اس کا غیر مسلم یا کفار جو ہیں اس کے اوپر حملہ کر کے اسے ٹیک اوور کریں تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے اندر کیونکہ یہ سیکولر آئیڈیالوجی کے داعی تھے تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کے زمانے کے جب یہ انتفادہ ہوا, یہ اسپاٹ لائٹ کے اوپر آئے, اس کے بعد جو اہم چیز ہوئی اس کو اوزلو ایکارڈ کہتے ہیں 1993 کے اندر.
کیونکہ 93 کے اندر آ کے پھر پہلا انتفاضہ ختم ہوا. اوسلو ایکارڈ ایسا تھا کہ بل کلنٹن جو US پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے دوبارہ اگین اسرائیلی پرائم منسٹر کو اور یاسر عرفات کو بلایا اور ان کو آپس میں ان لوگوں نے کہا کہ جی کچھ مذاکرات وغیرہ کرتے ہیں, جو کہ اوسلو کے اندر اس کے کچھ ضروری چیزیں تھیں. وہ یہ ہوا کہ جب پہلا یہ انتفاضہ اینڈ کرنا سائن ہوا تو اس کے ساتھ کچھ اضافی چیزیں یہ آئی کہ پہلی دفعہ یاسر عرفات نے فلسطینیوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے, جو کہ حقیقی نمائندگی بالکل بھی نہیں تھی, لیکن نمائندگی کرتے ہوئے اسرائیل کو ریکگنائز کیا کہ ٹھیک ہے ہم اسرائیل کی اسٹیٹ کو مانتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا. یہاں پہ ایک چیز اگر ایڈ کر دیں کہ ہمارے ویورز کو کہ جو یاسر عرفات جو پولیٹیکل پارٹی لیڈ کر رہے تھے, اس کے علاوہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی تھیں, جیسے حماس آلریڈی جو ہے وہ وجود میں آ چکی تھی اور لوگوں کا ایک بہت بڑا جو وہ ہے, بلکہ 2006 میں تو انفیکٹ یہ الیکشنز بھی جیتے تھے. تو جو فلسطینی عرب مسلمان تھے انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جو یاسر عرفات کا ایکٹ. ایسے دوسرا جو اوسلو ایکارڈ کے اندر جو دوسری چیز ہوئی وہ یہ ہوئی, یاسر عرفات کی طرف سے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے علاوہ جو دوسری چیز ہوئی کہ اسرائیل نے یہ شرط رکھی جس کو پھر یاسر عرفات نے مانا کہ فلسطینی اپنی کبھی بھی آرمی نہیں رکھ سکتے, اسٹینڈنگ آرمی کبھی بھی نہیں رکھیں گے, اور فلسطینیوں کی سیکیورٹی اسرائیل میک شور کرے گا. تو یہ ایک ظاہر سی بات ہے, بالکل ہی سمجھ آنے والی بات نہیں ہے کہ آپ جن کی زمین ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پاس افواج نہ رکھیں, اپنی دفاع کا حق آپ نہیں رکھتے, اور آپ کی دفاع آپ کا دشمن کرے گا. تو ایک یہ دوسری چیز اس کے اندر ہوئی. تیسری چیز اس کے اندر یہ ہوئی کہ اسرائیل نے PLO پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کو پہلی دفعہ فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت کہا. یہ ایک کنفیوژن لوگوں کے اندر یہاں پر ہوتی ہے کہ شاید اسی ایکارڈ کے اندر اسرائیل نے پیلسٹائن اسٹیٹ کو بھی قبول کیا ہو, اگرچہ اسٹیٹ نہیں تھی, لیکن بہرحال PLO کو اس نے کہا کہ چلیں یہ فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت ہے. یہ اس ایکارڈ کے اندر یہ والی بات آئی. اور تیسری چیز یہ ہوئی کہ PLO کو کہا گیا کہ یہ باقاعدہ طریقے سے جیسے فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت ہوگی. تو ایک یاسر عرفات نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا, اسرائیل نے PLO کو ریپرزینٹیٹیو آف فلسطینینز وہ کیا. تیسری بات یہ ہوئی کہ PLO کی گورنمنٹ مانی گئی کہ ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ کے اندر PLO کو ہم بطور وہاں کی گورنمنٹ مانیں گے. اور جو جیسے کہ میں نے چوتھی چیز بتائی جو کہ بہت ہی خطرناک تھی جو اس کے بعد چھوڑی, وہ یہ کہ یاسر عرفات نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ فلسطینی آج کے بعد فوج نہیں رکھیں گے, اور پہلے بھی نہیں تھی, کہا کہ نہیں رکھیں گے, اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہوگی, اور اسرائیلی میک شور کریں گے پیلسٹینینز کی سیکیورٹی کو. تو یہ ایک وہ تھا پرابلم تھا. اچھا ہوا یہ کہ جو یہ اوسلو ایکارڈ کے اندر جو اسرائیلی پرائم منسٹر جس میں شریک تھے, جب یہ واپس اسرائیل گئے تو اسرائیل کی تمام عوام وہ ان چیزوں کی حامی نہیں تھی. وہ انہوں نے بھی احتجاج کیا کہ یہ PLO کو کیسے ریکگنائز کر لیا, اور ان کی گورنمنٹ ویسٹ بینک اور غزہ میں کیسے آپ نے ریکگنائز کر لیا. تو اس پہ نا جو ابھی موجودہ نیتنیاہو ہیں, ان کی جو پارٹی ہے, یہ اس ٹائم پہ اس پارٹی کے ممبر تھے, ان کی اس پارٹی یا پریزیڈنٹ تھے غالباً پارٹی کے, لیکن ان کی پارٹی کے ایک بندے نے اپنے پرائم منسٹر کو قتل کر دیا. اور جب قتل کر دیا اپنے پرائم منسٹر کو, تو اس کے بعد ان لوگوں نے ایک اور ایکارڈ کے لیے ایک اور ان کا 2000 کے اندر ان کے پرائم منسٹر ہے جس کو کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کہتے ہیں. کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ یہ تھا کہ جو کمٹمنٹس کی تھی اسرائیل نے اوسلو ایکارڈ کے اندر کہ اس کو وہ انہوں نے بالکل بھی پورا نہیں کیا. تو ظاہر سی بات ہے دوبارہ ٹینشنز کریٹ ہونا شروع ہوگی. اس ٹینشنز کو ریزالو کرنے کے لیے دوبارہ امریکہ کے اندر یہ کیمپ ڈیوڈ جو کہ امریکہ کی چھاؤنی ہے وہاں پر جمع ہوئے. ادھر بل کلنٹن نے ان کو دوبارہ جمع کیا, وہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے. اور ادھر جو اسرائیلی پرائم منسٹر اس دفعہ آیا تو اس نے یہ غلطی نہیں کی اپنی قوم کی طرف سے کہ یہ دوبارہ جو یہ سیکیورٹیز تھیں اوسلو ایکارڈ کے اندر, جو اگرچہ وہ بھی ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے لیکن جو تھیں اس کو قبول کر. تو اس نے اس کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, اور نہ یاسر عرفات اپنی فلسطینیوں کی کوئی ایسی چیز ان سے منوا سکے. تو یہ 2000 کے اندر یہ 2000 کے اندر یہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہوا, اور یہاں پر آ کے ایک فیز ختم ہوتا ہے اس کا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ضروری اہم چیز اس کے اندر ہوئی کہ جو اسرائیل کے ایک اور پرائم منسٹر تھے ایریل شیرون, اس کے بعد جو 2000 کے بعد تھے, اس نے وزٹ کیا بیت المقدس کا. اور جیروسلم کے اندر بیت المقدس کے اندر وزٹ کرنے کے لیے جب یہ فلسطینیوں کی بات پتہ چلی تو ایک دم سے پھر ہر طرف پروٹیسٹ شروع ہو گئے اور انہیں یہ بات ناگوار گزری. تو اس جگہ سے جو آگے آنورڈ جو بات چلی ٹل 2005, اس کو سیکنڈ انتفاضہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ سیکنڈ اپرائزنگ یا دوسری سول نافرمانی کی جو بات شروع ہوئی وہ 2000 سے لے کر 2005 تک چلی. اس کے اندر بھی یہ ہوا کہ
جو اسرائیلی آرمی آتی تو یہ لوگ پروٹیسٹ کرتے, پتھر مارتے فلسطینی, ظاہر ان کے پاس پتھر ہی تھے. اس کے نتیجے میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے اسٹریٹ فائر شروع کی اور ایئر اسٹرائکس ان کے علاقوں کے اندر شروع کی اور پکڑنا شروع کیا ایک بڑے انداز میں. اسی سیکنڈ انتفاضہ کے اندر پہلی دفعہ فلسطینیوں نے کچھ جو سوسائڈ اٹیکس ہیں وہ شروع کر دیے اسرائیلیوں کے اوپر. اس کے بعد پھر مزید اسٹریٹ فائر وغیرہ دوبارہ زیادہ شروع ہو گئے, یعنی کہ ایک بڑی تعداد فلسطینیوں کی اس کے اندر پھر شہید ہوئی. تو جو سیکنڈ انتفاضہ جو کہ 2000 سے 2005 تک ہوا, اس کو جو سیکنڈ اپرائزنگ تھی یہ ختم ہوئی جا کے 2005 میں, اور شرم الشیخ کے اندر ایک سمٹ ہوئی جس کے اندر جو PLO کے پریزیڈنٹ محمود عباس تھے, وہ اسرائیلی پرائم منسٹر, یہ لوگ جمع ہوئے اور اس بات کے اوپر ایگریمنٹ ہوا کہ ہم دوسری جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کو ختم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے 7,500 قیدی, فلسطینی قیدی جو اس وقت تک 7,500 تھے اسرائیل کے پاس, اس میں سے 900 کو ریلیز کرے گا. اور دوسری یہ چیز ہوئی کہ اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ بینک سے وڈرا کرے گا, ویسٹ بینک سے وہ باہر آ جائے گا. اور یہاں پر آ کر یہ 2005 تک کی تاریخ ہے جو ہم نے 1948 سے شروع کی, 2005 تک 1948 وار, دین 67 وار, دین 73 وار, اور پھر آ کے فرسٹ انتفاضہ, سیکنڈ انتفاضہ, اور اس کے بیچ میں اوزلو ایکارڈ, کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ, اور یہ ضروری چیزیں ہوئیں, اور 2005 تک. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب انشاءاللہ ہم بات کریں گے حماس کے اوپر, بیکاز حماس بھی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی. یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جو PLO تھی, پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن, یہ صرف واحد نمائندگی فلسطین کی نہیں کر رہی تھی اور فلسطینی عوام کی نہیں کر رہی تھی. یہاں پہ حماس کا بھی وجود تھا اور انہوں نے بھی جو وہاں کے الیکشنز ہوتے ہیں اس میں حصہ لیا, اور باقاعدہ صرف حصہ نہیں لیا بلکہ ٹھیک ٹھاک میجورٹی سے وہ اسے جیتے بھی. تو حماس کیسے وجود میں آئی, حماس کب وجود میں آئی, اس کی کیا ایسی ضرورت پڑی کہ اسے وجود میں آنا چاہیے, وہ ایکچولی کیا کرتے تھے, ان کے بارے میں مسکنسیپشنز کیا ہیں, انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اگلے ایپیسوڈ تک. اس کے اندر تفصیلی طور کے اوپر ہم بات کریں گے. فی الحال کے لیے ہم بھائی دانیال صاحب کو آپ کا بہت شکریہ, جزاکم اللہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.